آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسافر زندہ بچ جائیں تو آپ کو 36 قیدی اور $1 ارب ہمیں دینے ہوں گے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ دسمبر 1999 کا ہے۔ ہندوستان کا ایک طیارہ اغوا ہوتا ہے اور وہ امرتسر، لاہور، دبئی اور بالآخر قندھار کے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ ہائی جیکرز اس طیارے کو ہندوستان سے قندھار تک لے کے آتے ہیں اور اپنی طلب یعنی ڈیمانڈز پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے طیارے اغوا ہوئے اور بہت سارے ہائی جیکرز نے اس بات کی کوشش کی کہ اپنے مطالبات ان سے منوائے جا سکیں، حکومتوں سے منوائے جا سکیں، جن میں اکثر کا نتیجہ ہائی جیکرز کی موت یا قید اور بہت چند ایسے واقعات گزرے ہیں جن میں کامیابی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ملکوں کے اندر ان گفت و شنید یا مذاکرات کے لیے ماہرین موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے بھی ماہرین مذاکرات نے ان ہائی جیکروں سے مذاکرات کیے اور نتیجتاً ہائی جیکرز کامیاب ہو گئے اور وہ اپنے 3 قیمتی مجاہدین کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس میں ہندوستان کو اس مذاکراتی عمل میں ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارا آج کا موضوع نہ ہندوستان ہے، نہ مجاہدین ہے، نہ اس طیارے تک اس دنیا سے۔ ہم لوگ مذاکراتی عمل میں ہوتے ہیں۔ جب بچہ اوہیں اوہیں کرتا ہے، روتا ہے، تو وہ اپنی ماں سے مذاکرات کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، یا اس کو کسی چیز کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ نتیجتاً ماں اس کے مطالبات مانتی ہے۔ جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے مطالبات منوانے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اور والدہ کے مطالبات اور بالآخر پھر ازدواجی زندگی میں آنے والے مطالبات بڑھتے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، گھبرانا نہیں، میں آج آپ کو مذاکرات کے رہنما اصول بتاؤں گا۔ بچپن سے لے کر ازدواجی زندگی کے بندھن میں بننے سے پہلے تک میں ایک شریف النفس انسان تھا۔ جب بھی میں کوئی چیز خریدنے جاتا تھا تو میں منہ مانگی قیمت ادا کرتا تھا، لیکن ایک دن جب اپنے بچوں کو میں گود میں اٹھائے اور 3 عدد شاپنگ بیگز اٹھائے اپنی اہلیہ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو میں نے آواز سنی، بھائی جان یہ کتنے کا دیا؟ باجی یہ 1500 کا ہے۔ بھائی جان میں تو 500 کا ہی لوں گی۔ کیا 1500 کی چیز 500 میں مل سکتی ہے؟ باجی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی قیمت خرید 1450 روپے ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ آج تو بدنامی ہونی ہی ہونی ہے کہ اتنا مشہور آدمی اور اس کی اہلیہ 50 روپے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے اور مارجن ہے 1000 روپے کا۔ 10 منٹ کے بعد اس دکاندار نے وہ چیز 500 روپے میں شکریہ کے ساتھ اہلیہ کو دی اور اس امید سے کہ وہ مزید اس کی دکان سے خریداری کرتی رہے۔ اس دن میں نے سوچا کہ واقعی اگر میں بچپن سے ہی مذاکراتی عمل میں تیز ہوتا تو آج میں بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ جاتا اور میری جائیداد جیف بیزوس اور ایلان ماسک سے زیادہ ہوتی۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں نے اس مذاکراتی عمل میں مشق کرنا شروع کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے پاس ایک کھلونا ہے اور وہ اس کی عمر سے بہت چھوٹا کھلونا ہے، اب وہ اس کو اپنے دوسرے بھائی کو دے دینا چاہیے۔ میں نے کہا سنان بیٹا یہ کھلونا آپ اپنے بھائی کو دے دیں اور اس کے عوض میں آپ کو ڈھیر ساری چاکلیٹس دوں گا۔ ابو میں یہ کھلونا کسی قیمت پہ نہیں دوں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے ماہر مذاکرات کی مدد لینی چاہیے، چنانچہ میں نے اپنے ہم سفر کو اس کی درخواست پیش کی۔ درخواست سنتے ہی مجھے بہت سارے خطابات القابات سے نوازا گیا
जो यकीनन आप हजरात, जो मर्द हजरात हैं, उनको भी मालूम होगा कि वो किस किस्म के अल्काबात होते हैं। लेकिन मेरे हम सफ़र ने सिनान बेटा, अगर आप ये खिलौना अपने भाई उसामा को दे देंगे तो मैं आपको 5 अदर किताबें दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे 5 नहीं 10 किताबें चाहिए। और मेरे हम सफ़र ने उसकी जो मुतालबात थे वो मान ली। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस मुज़ाकराती अमल में, गुफ्त शनीद में महारत की ज़रूरत है। चुनाचे मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, टोस्ट मास्टर के मैनुअल्स भी मैंने पढ़ लिए। 3 चीज़ों पे मैं पहुंचा हूं कि 3 अहम उसूल अगर मैं और आप अपनी इस मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें तो शायद मुझ जैसे शरीफ नफ्स इंसान को भी मुज़ाकराती अमल में कामयाबी हो सकती है। नंबर 1, हमेशा याद रखें कि हर चीज़ मुमकिन है। नंबर 2, जब भी आप अपने मुतालबात पेश करें, साथ में कुछ इजाफी मुतालबात रखें ताकि आप जब मुज़ाकरात कर रहे हों तो उनको आप बहैसियत एहसान छोड़ सकें। और नंबर 3, बार बार इस अमल से गुजरें ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे। लीजिए, ये 3 खूबसूरत से उसूल, लेकिन ये ऐसा अमल है जब तक आप लोग इसकी मशक नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। ये पढ़ने की चीज नहीं, अमल की चीज है। तो मैं फिर आपको एक घर का काम दे रहा हूं, यानी कि होमवर्क, ताकि आप इस मश्क से गुजरें और कामयाबी के मराहिल तय करें। अब जो मर्द हजरात हैं, शादीशुदा हजरात हैं, उन्होंने आज अपने घर जाके अपनी अहलिया को इस बात पर कायल करना है, मुज़ाकरात करने हैं कि वो आपको दूसरी शादी की इजाजत दे दें। और जितनी खवातीन हैं उनको जाकर 2000 वाली चीज 100 रुपए में खरीदनी है। और अगर आप सब सही सलामत अगले इजलास में आ जाएं तो अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। टोस्ट मास्टर।